بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بندر دوسرے حیوانات کی طرح ایک حیوان ہے، مگر بعض مفکرین کے مطابق بندر کی پیدائش عام جانوروں کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک تبدیل شدہ مخلوق ہے۔ اس کے مطابق آج سے ہزاروں سال قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو بطور سزا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا۔ اس سخت عذاب کا ذکر قرآن مجید کی آیتوں میں بھی ملتا ہے۔ تو کیا آج اس زمین پر جو بندر موجود ہیں وہ قوم بنی اسرائیل سے ہیں جو آج تک اس عذاب میں مبتلا ہیں؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ قرآن مجید میں بہت سی قوموں کے لیے ایسے واقعات بیان کیے ہوئے ہیں جن میں ان کے غلط اعمال اور اللہ تعالیٰ کے احکام و حدود سے تجاویز کی وجہ سے ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں مشہور اور عبرتناک واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ اس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جو بنی اسرائیل کہلاتی ہیں، ان کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ ان میں سے ایک قبیلہ علیحدہ ہو کے دریا کے کنارے ایلا نامی بستی میں آباد ہوئی، جس کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ نہایت ہی سرکش لوگ اور نافرمان تھے۔ ان لوگوں نے اکثر کام توحید احکام کے خلاف شروع کر دیے، حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال بنا لیا اور موسیٰ کی شریعت کے منکر ہو گئے۔ یہ قوم جس دریا کے کنارے آباد تھی، اس میں کثرت سے مچھلیاں موجود تھیں۔ لوگ یہاں سے مچھلیاں پکڑتے، کھاتے اور بیچتے، لہٰذا اللہ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو یہ حکم ملا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑا کرے اور نہ خرید و فروخت کیا کرے۔ اس دن ان کے لیے مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دیا گیا، البتہ ہفتے کے دن کے علاوہ دوسرے دنوں میں انہیں اجازت تھی، لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے باقی دنوں میں مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں، لیکن ہفتے کی نسبت باقی دنوں میں کم ہوتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ شیطان نے ان کا اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا اور انہوں نے سوچ لیا کہ وہ ہفتے کو دریا میں جال لگا لیا کریں گے، اتوار کو پکڑ لیا کریں گے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے جال لگا لیے تو کچھ لوگوں نے ہولز گھر تک بنا لیے۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں ان ہولز میں جال میں آ جاتی تو لوگ اسے پا کر کھاتے اور بیچتے۔ اسی بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے کہ اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے کو منع فرمایا۔ یہ جو تم لوگ جال پھینکتے ہو اور تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن جو مچھلیاں پھنستی ہیں تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ تو یوں اللہ کے ان نیک بندوں نے بستی کے درمیان میں ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ اس طرف رہیں گے اور فرمان لوگ اس طرف رہیں گے۔ اللہ کے نیک بندے نافرمان لوگوں سے کہتے رہے کہ اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اسے تم یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 کے قریب تھی، وہ سب ہنستے رہے اور کہتے رہے یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک وہ جو اللہ کے فرمانبردار تھے، دوسرے وہ جو اللہ کے نافرمان بندے دیوار کے اس طرف تھے۔ نافرمان پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے اور اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اگلے دن جیسے ہی نیک صالحہ لوگ اٹھے، انہوں نے دیکھا کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے دیوار کے پار جا کر دیکھا، سارے کے سارے لوگ بندر بن گئے تھے اور بندر کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کے رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو آ کر ہی رہتا ہے۔ وہ لوگ جو بندر بن گئے تھے وہ کچھ کھا پی نہیں رہے تھے اور پھر 3 دن بعد اس عذاب میں غرق ہو گئے۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے نافرمان کے لیے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس طرح پوری قوم ہلاک ہو جاتی ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جاتی ہے۔ صحیح روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل کی قوم 3 دنوں تک زندہ رہے اور روتے رہے، پھر روتے روتے مر گئے، لہٰذا ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔